کوئی پتھر ہی ہوتا وہاں کا کہ لطف پاتا میں باغے جنا کا، کوئی پتھر ہی ہوتا وہاں کا۔ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اپنے کوئز کمپٹیشن اور تقریب جو یہ جی کے کا انعقاد کیا گیا، اس سلسلے سے کچھ باتوں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جب اس قصبے کے اندر میں جب سے آیا ہوں تو ہم نے اس قصبے کے اندر اپنائیت دیکھی ہے، اپناپن دیکھا ہے، لوگوں نے اپنا سمجھا ہے۔ میں نے بھی اس قصبے کو اپنا وطن سمجھا ہے اور اپنا گھر سمجھا ہے۔ اسی اپنے گھر کو یہ سمجھتے ہوئے، اس قصبے کو اپنا قصبہ سمجھتے ہوئے، ہمارے اندر ایک فکر ہمیشہ رہتی تھی اور فکر ہے کہ ہمارا قصبہ بھی تعلیم کے میدان میں ترقی کرے، ہمارا قصبہ بھی تعلیم کے اندر آگے بڑھے، بچوں کو اچھی تعلیم ملے اور اچھی تربیت ملے، اور اچھی تعلیم و تربیت سے ہمارا قصبہ بھی پہچانا جائے۔ یہ فکر ہمارے اندر شروع سے رہتی تھی، اور 2-3 سالوں سے چونکہ ہم سب نے اپنے بلیا شہر کے اندر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرایا ہے، اسلامی کوئز کمپٹیشن اینڈ جی کے۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا خورشید جمال صادق ندوی نے جو مولانا علی میاں ندوی کے بہت خاص و قریبی رہے، ان کی یہ فکر رہی اور لکھنؤ کے اندر ایک اچھا وقت انہوں نے گزارا، تو شہر کے اندر میں بھی انہوں نے اس طرح کے پروگرام کرائے، ہم لوگوں نے مل جل کر وہ پروگرام کیا۔ اسی اعتبار سے ہمارے اندر یہ فکر 2-3 سالوں سے یہ فکر ہمارے اندر تھی کہ کچھ اس طرح کا پروگرام قصبے کے اندر کرایا جائے، اور خاص طور پر سیرت کے لیے 12 ربیع الاول کے دن اور تاریخ ہمارے ذہن میں تھا، لیکن چونکہ اس بات کا ہمیں علم نہیں تھا کہ انہی تاریخوں کے اندر میں مدرسوں کے اندر میں ششماہی امتحان بھی ہوتا ہے، اس کا علم تاریخ رکھتے ہوئے نہیں تھا، اس لیے یہ تاریخیں ششماہی امتحان سے کچھ حد تک ٹکرائی، لیکن پھر بھی امید سے زیادہ بچوں نے اس کوئز کمپٹیشن کے اندر میں حصہ لیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ کوئز کمپٹیشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئز کمپٹیشن جو کرانے کا جو مقصد ہے، اس کے ذریعے سے ایک تعلیمی ماحول پیدا کرنا ہے، بچوں کے اندر تعلیم کے سلسلے سے شوق پیدا کرنا ہے، کامل و مکمل تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، جدید دور میں تعلیم کے جو نقشے ہیں اس سے روبرو کرانا ہے۔ کوئز کمپٹیشن کے فائدے، اس کمپٹیشن سے بچوں کو حوصلہ ملتا ہے، بچوں کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، بچے اس کمپٹیشن میں تیاری کے لیے بڑی محنت کیا، اور کمپٹیشن جب ہوا اس سے پہلے یہ مختلف اعتبار سے خبریں آ رہی تھی کہ بچے تیاری میں مشغول ہیں، اور مختلف بچوں نے اس تیاری کے سلسلے سے ذرائع اپنائے ہیں، کسی نے اچھی خاصی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں منگوائی تھی اور اس کی تیاری کر رہے تھے، جن کے گھر میں علماء ہیں ان کے ذریعے سے بچوں نے سوالات ان سے لکھوائے، بعض لڑکوں نے آن لائن موبائل کے ذریعے سے بہت ساری معلومات کی، بہت سارے بچوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے اس سلسلے میں اس ٹاپک پر قرآن کے سلسلے سے، اللہ کے نبی کی پیدائش کے سلسلے سے، اخلاق و ادب کے سلسلے سے اس طرح کی چیزوں کا سرچ کیا اور اس کے ذریعے سے تیاری کی۔ تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے،
اور بچوں کے حوصلے کو داد دینا چاہیے. مبارکباد میں کہتا ہوں بچوں کو. بچوں کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں کے اندر مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس طرح کے امتحانات میں بیٹھنے کا جو ڈر و خوف ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اپنی کمی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اس طرح کے کمپٹیشن سے حاصل ہوتے ہیں. میں ان بچوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور کوشش سے اس کمپٹیشن میں نمایاں نمبرات حاصل کیے ہیں. اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا مستقبل روشن ہو، کامیابی آپ کی قدم چومے، آپ اپنے اساتذہ کرام، والدین، قصبہ اور ملک کا نام روشن کریں. اور ساتھ ہی میں ان سبھی بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا. اگرچہ آپ نے اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل نہیں کیا، لیکن آپ کی محنت بیکار نہیں گئی اور آپ ناکام نہیں ہوئے ہیں. آپ نے بھی اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جو آگے قدم بڑھاتے ہیں. ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جو آگے قدم بڑھاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی ناکامیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے. اگر ہمیں اپنی کمی کا سچا احساس ہے تو آئندہ نئے حوصلے اور نئے جذبے کے ساتھ محنت کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی. آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، آپ اپنے حوصلے کو پر دیں اور اونچی اڑان اڑیں. یہ کمپٹیشن آپ کے اڑان کی ابتدا ہے. آپ کے اڑان کی انتہا بڑے کمپٹیشن میں شامل ہو کر دیندار IPS، دیندار IAS، دیندار ڈاکٹرز، دیندار انجینئرز، دیندار ججز وغیرہ بننا ہے. ہم حافظ پلس ڈاکٹر بنے، ہم حافظ پلس انجینئرز بنے، ہم عالم پلس ڈاکٹر بنے، ہم عالم پلس انجینئر بنے. یہ ہمارا خواب ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں. بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے اور بغیر یقین کیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان لوگوں کی یہی فارمولے تھے، یہی نسخے تھے کہ ان کے یقین مضبوط ہوتے تھے اور عمل وہ فہم کرتے تھے. واقعی میں اگر آدمی کا یقین مضبوط ہو کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنا ہے اور عمل فہم مسلسل محنت کرتا رہے تو اس کو منزل جو ہے وہ حاصل کر کے رہے گا اور منزل پا کے رہے گا. جب ولولہ صادق ہوتا ہے، جب عزم مصمم ہوتا ہے، جب ولولہ صادق ہوتا ہے، جب عزم مصمم ہوتا ہے، تکمیل کا سامہ غیب سے خود اس وقت فراہم ہوتا ہے. تکمیل کا سامہ خود اس وقت فراہم ہوتا ہے. ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ٹکراتی رہتی ہے، وہ یہ کہ کیا ہمارے بچوں میں صلاحیت کی کمی ہے، کیا ہمارے بچوں میں محنت کی کمی ہے، کیا ہم غریب ہیں؟ اس کا جواب پیسے بھی ہیں، لیکن کمی ہے تو فکر کی، کمی ہے تو سوچ کی. ان کو سمت رفتار دینے کی. انہی بچوں میں قیمتی ہیرے اور موتی چھپے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ان کو تلاش ہے کہ انہیں تراشے گا کون، انہیں نکھارے گا کون؟ جواب یہ ہے کہ انہیں تراشیں گے اساتذہ کرام، انہیں تراشیں گے والدین، انہیں تراشیں گے مدرسہ کی انتظامیہ. تعلیم کی مثال ایک گاڑی کی طرح ہے جس کے دو پہیے ہیں. گاڑی کے دو پہیے
ایک جو ہے اساتذہ کرام، ایک پہیہ اساتذہ کرام ہیں، اور دوسرا جو پہیہ ہے وہ والدین ہیں، اور جو ڈرائیور ہے یہ انتظامیہ ہے، اور اس پر سوار ہونے والے جو سواری ہیں وہ بچے ہیں۔ اگر یہ گاڑی صحیح چلی، اس کے پہیے دونوں صحیح رہے، اور اس کے جو ڈرائیور ہے اس نے اگر صحیح جو ہے رفتار میں لے کر اگر گاڑی کو چلا، صحیح انداز سے چلا، تو ان تمام سواریوں کو منزل مل جائے گی۔ اور اگر پہیے خراب ہو گئے، پہیے ٹوٹ گئے، اور پہیوں کے اندر میں خرابیاں پیدا ہو گئی، اور پہیوں کے اندر بے توجہی پیدا ہو گئی، اور جو ڈرائیور نے صحیح اپنا کام نہیں کیا، تو ان بچوں کو منزل نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے سماج کے اندر ایسے بچوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، ایسے بچوں کو تلاشنا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت موجود ہے، ہمارے بچوں کے اندر میں جو ہے کوالٹی موجود ہے، اور ان کے نکھار ہے۔ ہمارے بچے جو دنیا کے اندر جو بچے ترقی کر رہے ہیں اور اصلی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اور بلندی کے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان کی کوالٹی اور ہمارے بچوں کی کوالٹی میں فرق ہے؟ نہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور ہمارے بچے بھی انسان ہیں۔ ان کے پاس بھی دماغ ہے، ہمارے بچوں کے پاس بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ہماری سوچ کی کمی ہے، ہمارے فکر کی کمی ہے، ہماری محنت کی کمی ہے، کہ ہم نے جو ہے نہیں سوچا آگے کے لیے، ہم نے فکر نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دہریہ بن جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے دیندار ہو، پہلے مسلمان ہو، پھر ڈی ایم بنے، پھر ایس پی بنے، پھر ڈاکٹرز بنے، پھر انجینئرز بنے، پھر جج بنے، کیونکہ قوم کو آج ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ قوم کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، قوم کو انجینئرز کی ضرورت ہے، قوم کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے، قوم کو ججز کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں جو انصاف کی باتیں کی گئی ہیں، اگر ہمارے بچے اگر جج نہیں بنے اور وکیل نہیں بنے، تو وہ سارے کے سارے انصاف قرآن کے اندر رہ جائیں گے، اللہ کے کلام کے اندر رہ جائیں گے۔ وہ دنیا کے اندر نافع اس وقت ہوں گے جب ہمارے بچے دیندار ہوں گے اور اس عہدے پر ہوں گے اور انصاف اور ایمانداری کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس لیے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات کو اپنے جی پر لینا ہوگا۔ اسی فکر کے تحت اس کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ انعام کے لیے نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ انعام پالیں، ہمارے بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ جائیں، بلکہ ہمارے بچوں کے اندر کوالٹی پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر نکھار پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے چھپا کے رکھی ہیں وہ صلاحیتیں ظاہر ہو، اور ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو، تاکہ دنیا کو صحیح رہبر مل سکے، دنیا کو، ملک کو صحیح رہبر مل سکے، ہمارے ضلع کو، ہمارے قصبے کو اور ہمارے قوم کو صحیح رہبر مل سکے۔ اس کے لیے دوستو، بزرگوں، ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ایسے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی کے سلسلے سے بھائی، دوستو، بزرگوں، آگے کی جو بات یہ ہے کہ ایک اچھے مسلم سماج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھے مسلم سماج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر جو مدارس کے اندر میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو طبقہ حافظ اور عالم بنتا ہے اور مفتی بنتا ہے۔ یقیناً قوم کو ان کی ضرورت ہے، ان کی بغیر رہنمائی کے قوم نہ دنیا میں ترقی کر سکتی ہے نہ آخرت کے اندر ترقی کر سکتی ہے۔ بغیر علماء کے اور بغیر مفتیان کرام کے، بغیر حفاظ و قراء کے یہ قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیونکہ ہمیں جو روشنی ملے گی، ہمیں صحیح جو روشنی ملے گی، ہمیں دین کے سلسلے سے جو روشنی ملے گی، وہ یہیں سے ملے گی، یہی قرآن حدیث سے ملے گی۔ یہی قرآن حدیث کے اندر میں بیٹھ جاؤ تشریف رکھو، یہی تمام کی تمام چیز، یہی روشنی ملے گی۔ تو ایک تو طبقہ جو سماج کا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ، عالم، مفتی اور ان تمام چیزوں کا ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا جو سماج کے اندر میں جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی ضرورت زندگی کے مختلف، دوسرا طبقہ عوام ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جو عوام ہے، جو تعلیم یافتہ ہو، جو تعلیم حاصل کیا ہو، کم سے کم انٹر تک، وہ BA تک وہ تعلیم حاصل کرے،
دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اچھے ڈھنگ سے اچھے طور طریقے سے اپنی روزانہ کی زندگی کو گزارے. تو دوسرا طبقہ جو اچھے سماج کا وہ ہوتا ہے وہ اچھی جو ہے تعلیم یافتہ عوام ہوتی ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کے اندر میں زندگی گزارنے کے لیے جس طبقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ انجینئر ہوتے ہیں اور وہ ججز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے IAS اور PCS اور ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے مختلف موڑ پر. لیکن دوستو بزرگوں, ہم سب غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ ہمارے بچے مدرسے سے نکلنے کے بعد ایک تعداد اچھی ہے جو حفاظ بنتے ہیں اور عالم بنتے ہیں اور مفتی بنتے ہیں. لیکن بھائیو دوست بزرگوں, جو دو طبقہ ہے اس کے بارے میں ہم غور کریں کہ ہمارے سماج کے اندر سے کیا یہ دو طبقے کے اوپر محنت ہو رہی ہے؟ کیا ہماری جو عوام ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, تعلیم اس کے اندر موجود ہے؟ اس کے اندر اگر تعلیم ہے تو اس کے اندر سلیقے ہونے چاہیے, اس کے اندر طریقے ہونے چاہیے. حال تو یہ ہے عوام کا کہ وہ کوئی جو ہے 6 تک پڑھتا ہے, کوئی 7 تک پڑھتا ہے, 8 تک, اس کے بعد باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بات ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر میں کہ تعلیم کیوں حاصل کریں, نوکری نہیں ملنا. تعلیم بھائی دوست بزرگوں, ہم سب کے ذہن صاف ہونے چاہیے کہ تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہے, تعلیم زندگی کے لیے. تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے, تعلیم کا مقصد زندگی ہے. یہ اس جو ہے ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے ایک بات کو کہا تھا کہ جس قوم کا مقصد تعلیم سے نوکری پانا ہو جائے اس قوم کے اندر میں جو ہے نوکری پیدا ہو سکتے ہیں, رہنما نہیں پیدا ہو سکتے. ہماری تعلیم کا مقصد قطعی نوکری نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ زندگی کے اندر میں جو ہے نکھار پیدا کرنا ہے, زندگی کے اندر بہتری پیدا کرنا ہے. یہ طبقہ وہ ہوتا ہے, یہ طبقہ جو ہے عوام کے اندر ہوتا ہے جو کاروبار میں ہوتا ہے کسی کام کے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز, انجینئر اور اچھے عہدے پہ جاتا ہے. یہ دونوں طبقے ہمارے سماج کے اندر جو ہے یہ دونوں پوائنٹ ہمارے سماج کے کمزور ہیں. عوام کے اعتبار سے معاملہ کمزور ہے, عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی ایسے عہدے پر ہمارے قصبے کے اندر آگے کوئی بڑھنے والا نہیں. اس لیے بھائیو دوست بزرگوں, ان تمام چیزوں کی روشنی میں ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں کو ملا کر ایک خوبصورت سماج تشکیل پاتا ہے. اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ تینوں طبقہ ہمارے سماج میں ہمارے قصبے موجود ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا شکل ہے اور کس طرح کی محنت کی جائے کہ ایک خوبصورت سماج وجود میں آئے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو مل جل کر محنت کرنی ہوگی, منفی سوچ سے نکلنا ہوگا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر ہم نے اس اعتبار سے محنت کیا تو اسی جو ہے مٹی کے اندر سے بہترین قسم کے جو ہے لوگ نکلیں گے. ہمارے لباس, ہمارا کپڑا کتنا اچھا ہے یہ بہت معنی نہیں رکھتا, بلکہ ہم اندر سے کتنے اچھے ہیں ہاں یہ ہم ہیں یہ اہم ہے, یہ معنی رکھتا ہے. جب تک ہماری فکر, ہماری سوچ میں بیداری نہیں آئے گی, ہمارے جذبے نہیں بدلیں گے, ہماری ترقی ناممکن ہے. ہم لوگوں کے لیے سوچنے والے بنے, قوم کے لیے سوچنے والے بنے, قصبے کے لیے سوچنے والے بنے اور صرف سوچے ہی نہیں کر گزرنے کی ٹھان لیں, تبھی ترقی ممکن ہے. اس کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا. یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, یہ بزم میں ہے یہ یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی. جو خود بڑھ کے اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے, جو خود بڑھ کے اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا گھر ہمارا نگر ویلفیئر گروپ بنایا گیا ہے. اس گروپ کا خاص مقصد ہے تعلیمی بیداری, تعلیمی ماحول قائم کرنا. یہ گروپ ابھی بنایا گیا ہے قصبے کے اعتبار سے. ہمارا نگر ہمارا گھر ویلفیئر گروپ اس کو بنایا گیا ہے. اسی کے تحت انہی گروپ کے تحت ان کے اشتراک سے اور اقرا اکیڈمی اور ان کے اس گروپ کے اشتراک سے یہ جو ہے تمام کی تمام چیزیں منعقد کی گئی ہے. ہماری سوچ, ہماری فکر بدلنی چاہیے. یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی. یہ جو پروگرام کرایا گیا ہے اس سلسلے سے بھی میں تھوڑی سی جو ہے بات رکھ دوں کہ مختلف لوگوں کے جو ہے ذہنیت ہے, مختلف سوچ تھی. حالانکہ یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے. آپ باہر نکلیں اور اپنے ضلع سے باہر نکلیں, اپنے صوبے سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ لوگ قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. قوم کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑ روپے اپنے
जेब के पाके अपनी जो है अपनी पॉकेट से जो है पैसा वो खर्च करने लगा रहे। शुरू में जब इश्तहार जो है चस्पा किया गया था तो कुछ लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट किए थे, जिससे हौसला भी मिलता है और थोड़े से जो है मायूसी भी होती है कि ऐसे भी सोच रखने वाले हैं, हालांकि ऐसी सोच नहीं थी। कुछ लोगों ने देखा था इश्तहार को तो ये खबर हम तक पहुंची थी कि इश्तहार को देखने के बाद, वहाँ पढ़ने के बाद लोगों ने ये कहा था कि ये भी कमाई का बहुत अच्छा धंधा है, ये भी कमाई का बहुत अच्छा धंधा है। सारे बच्चों से 50-50 रुपया रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और इनाम जो है 400-500 का इनाम बच्चों को तकसीम कर दिया जाएगा और बाकी पेट जो है पॉकेट में पैसा चला जाएगा, तकसीम कर लिया जाएगा। तो वहीं पर एक हमारे ग्रुप के साथी थे, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि उसके नीचे भी आप पढ़ें कि क्या लिखा है। तो उसमें ये लिखा है कि भाई जितने बच्चे शामिल होंगे इस जो है कंपटीशन के अंदर उनको भी एजाजी तौर पर इनाम दिया जाएगा। तो वो खामोश हो गए। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सारे के सारे जो अखराजात है, ये जितने ग्रुप में शामिल है, इसके लिए कोई चंदा कहीं से नहीं लिया गया, किसी से नहीं मांगा गया। और मेरा ये जहन है, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा ही आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम कराया जाएगा और अपने पॉकेट से कौम के लिए जीने मरने का और कौम को तरक्की देने का, कौम को आगे बढ़ाने का और बढ़ने का की फिक्र हमारे अंदर पैदा हो और हम अपनी गाढ़ी कमाई को हम जो है लोगों के ऊपर खर्च करें, कौम के बच्चों के ऊपर खर्च करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कौम के लिए जीना सीखें, कौम के लिए जीना सीखें, कौम के लिए मरना सीखें। कौम को आगे बढ़ाने की हमारे अंदर फिक्र पैदा होनी चाहिए। तो इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा घर हमारा नगर वेलफेयर ग्रुप को बनाया गया है। इस ग्रुप का खास मकसद है तालीमी बेदारी, तालीमी माहौल कायम करना, कस्बे को तालीमी मैदान में आगे ले जाना, आला तालीम हासिल करने में बच्चों के सामने जो मसाइल दरपेश हों उसको हल करने की कोशिश करना। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हो और मुखलिस बनकर कौम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हो तो आपके लिए ग्रुप का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम कराने के अज़ाम हैं कस्बे की सतह पर, जैसा कि हमारे साथियों ने या हमारे जहन में ये बातें थी कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम ये कराए जाएंगे। बच्चों को ज़रा खामोश करें, बच्चों को ज़रा खामोश करें, बच्चों को जो है थोड़ा सा देखें। एक अहम मकसद के तहत ये काम जो है किया जा रहा है, खेल तमाशा नहीं है, बच्चों का इसका ख्याल रखें। तो हाँ जी, तो इन तमाम चीज़ों को जो है सामने रखते हुए आइंदा भी जो अज़ाम है कि कस्बे की सतह पर ऐसे बच्चे जो नुमाया अपने अपने दर्जात के एतबार से सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, ऐसे बच्चों को दर्जात फ़ाज़ से लेकर ऊपर BA, MA, MSc, आलिम, हाफिज़, जिस भी दर्जे में जो भी बच्चे हों उनको जो है जिस साल में वो जो है नुमाया दर्जे से जो है नंबरात लाएँ, सबसे अव्वल पोजीशन पर हों, उनको भी कस्बे के अंदर छाट कर एक प्रोग्राम कराया जाए ताकि बच्चों की को हौसला मिले और पीछे जो बच्चे हमारे हैं उनको भी एक हौसला मिले आगे बढ़ने का। तो इस तरह के प्रोग्राम कराने के जो है आइंदा के जो है अज़ाम है। इन तमाम जो है चीज़ों को, ये सारी बातें कोशिश हैं, बाकी मुस्तक़बिल का फैसला अल्लाह के हाथ में है। मेरी किस्मत से इलाही पाए रंग कबूल, फूल कुछ मैंने चुने उनके दामन के लिए। इन अशार के साथ अपनी बात को ख़त्म किया जाता है। आखिर में मैं सभी अवाम व ख़वास से दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात किसी के कमी की बुनियाद पर नौजवानों के इन अज़ाइम को तनकीद और तनकीस का निशाना न बनाएं, बल्कि उनको हौसला दें, दुआएं दें ताकि ये कौम की खिदमत करते रहें। हाँ, कोई मशवरा हो तो ज़रूर आप अपनी कीमती मशवरों से इस ग्रुप को नवाजें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।